نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو، گھر، گاڑی، دولت جو چاہیے آج اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتے ہیں۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اس کا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں، نام لے کر پکارتے ہیں اور حکم جاری کرتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجات کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب تعالیٰ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھروں میں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مناسب رشتہ مل جائے۔ من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرے اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجید پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مجیدو 1 بار ہو گیا، یا مجیدو 2 بار ہو گیا، یا مجیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیدو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودود کو اچھے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر چھٹے نمبر پر یا مقتدر پڑھنا ہے۔ یا مقتدر 1 بار ہو گیا، یا مقتدر 2 بار ہو گیا، یا مقتدر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مجید پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیف پڑھنا ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر آپ نے 11 بار یا ودود پڑھنا ہے، پھر چھٹے اور آخری
نمبر پر آپ نے 11 بار یا مقتدر پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لیں، آپ کی جتنی آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔